کبھی سوچا ہے کہ اگر ٹائم ٹریول ممکن ہو تو سب سے پہلے کون سا راز کھلے گا؟ شاید کوئی خزانہ یا پھر کوئی ممنوع علم۔ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب کچھ ایک صدی پہلے ہی دریافت ہو چکا ہے، ایک ایسی مشین جو سائنسدانوں کو آج تک الجھا رہی ہے، ایک ایسی چیز جو وقت سے صدیوں آگے تھی۔ سال 1900 بحیرہ ایجین کے نیلے پانیوں میں یونانی غوطہ خوروں کا ایک گروہ سمندر کی گہرائیوں میں خزانے کی تلاش میں گیا، لیکن انہیں جو ملا وہ کسی سونے یا جواہرات سے کہیں زیادہ قیمتی تھا، اور کہیں زیادہ پر اسرار۔ جب ایک غوطہ خور سمندر کی گہرائی میں اترا تو اس نے عجیب منظر دیکھا۔ قدیم برتن، کانسی کے مجسمے اور بوسیدہ لکڑی کے ٹکڑے، جیسے کوئی ہزاروں سال پرانا جہاز سمندر کی گہرائی میں دفن ہو چکا ہو۔ لیکن ان تمام چیزوں کے درمیان ایک چیز سب سے زیادہ حیران کن تھی، ایک زنگ آلود دھاتی ڈبہ جس کے اندر پیچیدہ گیئرز اور اجنبی میکانزم چھپا ہوا تھا۔ یہاں سے کہانی مزید عجیب ہونے لگتی ہے۔ جب یہ دریافت ایتھنز کے ماہرین کے ہاتھ لگی تو انہوں نے اسے محض ایک ٹوٹا ہوا آلہ سمجھا۔ بھلا 2000 سال پرانے ملبے میں ایک جدید مشین کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن جیسے ہی سائنسدانوں نے اس کی گہرائی میں جانا شروع کیا، ایک چونکا دینے والا انکشاف ہوا۔ یہ کوئی عام چیز نہیں تھی۔ یہ ایک قدیم کمپیوٹر تھا۔ ذرا ایک لمحہ ٹھہریے۔ کیا قدیم یونانیوں کے پاس کمپیوٹر تھا؟ مگر کیسے؟ یہ سوال اس وقت بھی معمہ تھا، اور آج بھی سائنسدان اس کے پیچھے چھپے راز کو پوری طرح سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو سوال یہ ہے، آخر یہ اینٹیک تھیرا میکانزم کیا تھا؟ کس نے اسے بنایا، اور کیا یہ واقعی اپنی اصل جگہ پر ملا تھا یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور بھیانک سازش تھی؟ مئی 1902 کو ماہر آثار قدیمہ نے اس پر اسرار دھاتی ٹکڑے کا تفصیلی جائزہ لیا، لیکن جیسے ہی اس نے اس کی صفائی شروع کی، ایک حیران کن چیز ظاہر ہوئی۔ اس کے اندر انتہائی پیچیدہ گیئرز، پیمانے اور کچھ ایسی علامات تھیں جو کسی گھڑی یا مشین کے پرزے کی طرح نظر آ رہی تھیں۔ لیکن یہ تو ناممکن تھا۔ 2000 سال پرانی کوئی چیز اتنی ترقی یافتہ کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ وہ لمحہ تھا جب ماہرین کو احساس ہوا کہ ان کے ہاتھ کچھ غیر معمولی لگ چکا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جب اس میکانزم پر مزید تحقیق ہوئی تو عجیب و غریب چیزیں سامنے آنے لگیں۔ کچھ محققین نے دعویٰ کیا کہ جب وہ اس آلے پر کام کر رہے تھے تو انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ کچھ نے کہا کہ لیبارٹری میں رات کے وقت سرسراہٹ سنائی دیتی تھی، جیسے کوئی سایہ دیواروں کے پیچھے چھپا ہو۔ یہ سب اتفاق تھا یا پھر واقعی اس مشین سے کوئی ایسی توانائی جڑی تھی جو انسانی فہم سے باہر تھی؟ یہ کوئی عام چیز نہیں تھی، یہ ایک انتہائی پیچیدہ مشین تھی جس میں 30 سے زیادہ کانسی کے گیئرز اور لیورز موجود تھے۔ ایسی مہارت اور پیچیدگی جو 18ویں صدی کی جدید گھڑی سازی میں ہی ممکن تھی۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ واقعی 2000 سال پرانا ہے تو کیا قدیم یونانیوں کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی تھی، یا پھر یہ کسی اور جگہ سے آیا تھا؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ میکینیکل گیئرز کا پہلا استعمال 14ویں صدی میں یورپ میں ہوا تھا، جب گھڑیاں بننا شروع ہوئیں۔ یہ سوال آج بھی سائنسدانوں کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے یہ میکانزم صرف ایک واحد نمونہ نہیں تھا، بلکہ کسی کھوئی ہوئی ٹیکنالوجی کا آخری ثبوت ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر باقی تمام مشینیں کہاں گئیں؟ کیا کوئی تباہ کن واقعہ پیش آیا جس نے اس جدید سائنس کو مٹا دیا، یا پھر کوئی جان بوجھ کر اس علم کو ختم کرنا چاہتا تھا؟ سن 2005 میں جدید 3D اسکیننگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس میکانزم کا تفصیلی معائنہ کیا گیا، اور نتائج اور بھی حیران کن تھے۔ اس پر موجود کچھ تحریریں چاند اور سورج کے حساب کتاب کے متعلق تھیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام گھڑی نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل فلکیاتی کیلکولیٹر تھا۔ اس میں چاند کے مدار کی لیونر انوملی کو بھی شامل کیا گیا تھا، جو ایک انتہائی جدید سائنسی تصور ہے، اور 16ویں صدی میں کوپر نیکس سے پہلے کوئی بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ مگر سوال وہیں کا وہی رہا، اگر یہ مشین واقعی اتنی ذہانت سے بنائی گئی تھی تو پھر اس کے بنانے والوں کے متعلق ہمارے پاس کوئی اور معلومات کیوں نہیں؟ اگر یہ اتنی زبردست ایجادات میں سے ایک تھی تو پھر ایسی مزید مشینیں کہاں ہیں؟ کوئی اور نمونہ کیوں نہیں ملا؟ کیا واقعی یہ صرف ایک منفرد نمونہ تھا، یا پھر باقی تمام مشینیں وقت کے ساتھ یا کسی سازش کے تحت
غائب کر دی گئیں۔ اور سب سے پراسرار بات، کیا واقعی یہ اس تباہ شدہ جہاز کا ہی حصہ تھا؟ کیا یہ واقعی سمندر میں ڈوبا تھا یا جان بوجھ کر چھپایا گیا تھا؟ کچھ نظریہ سازوں کا ماننا ہے کہ یہ میکانزم سمندر میں کسی حادثے کی وجہ سے نہیں پہنچا، بلکہ اسے جان بوجھ کر وہاں چھپایا گیا تھا، شاید اس لیے کہ اسے عام دنیا کی نظروں سے دور رکھا جائے۔ سوال بے شمار ہیں لیکن جوابات آج تک نہیں مل سکے۔ اینٹیک تھیرا میکانزم ایک ایسا معمہ ہے جو آج بھی سائنسدانوں اور تاریخ دانوں کے لیے حیران کن بنا ہوا ہے۔ پراسرار اینٹیک تھیرا میکانزم سچ، مفروضے یا کچھ اور؟ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ میکانزم کسی اور دنیا کی مخلوق سے جڑا ہو سکتا ہے، ایک ایسی مشین جو اس وقت زمین پر موجود کسی بھی سائنسی ترقی سے کہیں آگے کی تھی۔ کیا واقعی یہ ایلینز کی کوئی ایجاد تھی جو کسی حادثے یا تجربے کے نتیجے میں زمین پر آ پہنچی؟ کچھ نظریہ سازوں کا کہنا ہے کہ یہ میکانزم دراصل کسی وقت کے مسافر کا چھوڑا ہوا آلہ ہو سکتا ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو پھر کیا وقت میں سفر واقعی ممکن ہے؟ ایک اور حیران کن نظریہ یہ ہے کہ اینٹیک تھیرا میکانزم کسی نامعلوم ترقی یافتہ قدیم تہذیب کی باقیات میں سے ایک ہے، ایک ایسی تہذیب جو تاریخ سے مٹا دی گئی ہو یا کسی پراسرار وجہ سے ختم ہو چکی ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے زمین پر ایک ایسی قوم آباد تھی جو سائنسی لحاظ سے حیرت انگیز طور پر ترقی یافتہ تھی، مگر کسی قدرتی آفت یا جنگ کی وجہ سے وہ صفحۂ ہستی سے مٹ گئی۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ لیکن سوال وہی کا وہی ہے، اگر یہ آلہ آیا تو آیا کہاں سے؟ اور کیا اس سے بھی زیادہ حیران کن چیزیں ابھی دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہیں؟ حقیقت جو بھی ہو، مگر ایک چیز طے ہے، یہ میکانزم تاریخ کی سب سے حیران کن دریافتوں میں سے ایک ہے، اور آج بھی سائنسدان اس کے تمام رازوں کو مکمل طور پر سمجھنے میں ناکام ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ واحد مشین تھی یا پھر کہیں اور بھی ایسی ایجادات چھپی ہوئی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو وہ کہاں ہے؟ آپ کے خیال میں اس راز کا اصل حل کیا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شاید یہ پہیلی کبھی حل ہو یا پھر ہمیشہ کے لیے انسولوڈ ہی رہ جائے۔